کہ دعویٰ تو یہی کیا جا رہا ہے کہ پنجاب میں ہماری محترمہ مریم نواز یعنی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہونے کے بعد یہ پہلا اسکینڈل ہے سامنے آیا ہے، لیکن اگر کرائم میں جائیں، اگر ذخیرہ اندوزی میں جائیں، خاص طور پر رمضان شوہر کے حوالے سے سب قابل احترام میرے لیے ہیں، ان کے صاحبزادے نے بھی بڑا کڑا وقت گزارا اور خود جسٹس صاحبہ نے بھی، اور انصاف ناصر اقبال صاحبہ نے، ایک پوری تاریخ ہے۔ جسٹس صاحبہ گو کہ بات بڑی معمولی ہے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ آج والدین لوگ نکل کے آئے ہیں، یعنی کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں یعنی ہماری حکومتوں میں یہ کرسیوں میں بیٹھ کر کیا ہو جاؤں کو، یعنی کوئی جگہ نہیں چھوڑتے۔ ایک ایچیسن کالج جس کا اتنا نام، اس کے پرنسپل کو آپ نے اس طرح نکال دیا جیسے کوئی چپراسی تھا۔ پرنسپل صاحب مستعفی ہو گئے اور انہوں نے گورنر صاحب نے الزام لگایا کہ جناب وہ کچھ مراد حاصل کرنا چاہ رہے تھے، ان کی تحقیقات ہو رہی تھی۔ جی مجھے تو اس میں کوئی جو ہے نا وہ صداقت نظر نہیں آتی۔ مجھے تو لگتا ہے یہ جو احد چیمہ ہے، اس نے یہ اپنے دو صاحبزادوں کو وہاں زبردستی داخل کرا لیا، اور فیس کوئی ہو ہی نہ۔ اب یہ بتائیں، یہ لوگ فیس نہ دیں گے تو کون دے گا فیس؟ اور یہ اتنا بڑا کالج ہے، اور اس میں جو تعلیم ہے اس کا معیار بھی ہے، اس کے اساتذہ کی تمام کی تنخواہیں بھی دینی ہیں، پھر گراؤنڈس کو بھی مینٹین کرنا ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہے کہ ہر چیز ان کی برابر ہو، تو کیا کرے؟ اور وہ میں سمجھتی ہوں ٹامسن نے بالکل ٹھیک کیا، وہ کہنے لگا جی میں یہاں نہیں رہ سکتا، اتنی زیادہ اس میں وہ ہے دخل اندازی سرکاری افسروں کی۔ جیسے صاحب کیا کوئی فیس کوئی لاکھوں کروڑوں میں جو معاف کرا لیا انہوں نے، کہ کون آئے اور کون نہ آئے۔ جیسے صاحبہ احد چیمہ صاحب نے کیا فیس کیا لاکھوں روپے یا کروڑوں میں، جو یعنی ان کو اتنی بیچارے وہ مستحق تھے کہ وہ انہیں معاف کرانی پڑی۔ عام طور پر ہم نے سنا ہے کہ اسکولوں میں ایک طریقہ ہوتا ہے معافی کا، لیکن احد چیمہ صاحب وفاقی وزیر ہیں، 3 ماہ کی فیس ہے، یہ تو اصل میں پاور شو کا انا کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے نا غالباً۔ کہتے ہیں کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یہ تو شرم کا مقام ہے ان سب کے لیے، اور میرا خیال ہے ان کو کالج سے نکال دینا چاہیے، ان کے جو ہیں 2 بیٹے جن کو داخل کیے مفت۔ یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے۔ نہیں وہ تو نکالنا دوسری بات ہے، وہ تو خود گورنر بلیغ الدین صاحب کہہ رہے ہیں ہم تو تحقیقات کریں گے ان پرنسپل کے خلاف، ایچیسن کالج کے، جنہوں نے جو ہے 30 لاکھ روپے پرنسپل کی تنخواہ ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کوئی ایسا فیل کرنے کی جس سے وہ بدنامی اس کی ہو۔ بلیغ الرحمان صاحب کو میرا خیال ہے غلط فہمی ہوئی ہے، اور صرف وہ احد چیمہ کے اوپر ایک ملمہ ڈالنے کی خاطر انہوں نے یہ ساری باتیں کر لی ہیں۔ مجھے تو اس میں کسی بات میں صداقت نظر نہیں آتی، جیسے صاحب آپ نے اور بہت زیادتی ہے۔ دیکھیں اتنا بڑا کالج، اس کا پرنسپل اور اس کے ساتھ یہ سلوک کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ گورنر صاحب آپ ایک پولیس کی تاریخ ہے، دنیا دیکھتی ہے، اور جب جائے گا گھر تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرے گا۔ جیسے صاحب ایچیسن کالج کی پوری تاریخ ہے، غالباً 130 سال پرانا ہے۔ ابھی بابر علی صاحب کہہ رہے تھے اور بڑا لوگ فخر کرتے تھے وہاں داخلہ، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیے بابر علی صاحب نے، جی آج مستعفی ہو گئے۔ تو یہ یعنی کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم تو بڑی امیدیں کر رہے تھے کہ پہلے خاتون وزیر اعلیٰ آئی ہیں کہ اب تک ان کے نوٹس میں نہیں آیا ہوگا۔ یقیناً آیا ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو نہ اس کا علم ہو؟ سب کچھ ان کے علم میں ہے، آخر وزیر اعلیٰ ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو ان کے وزراء کریں اس کا ان کو پتہ ہی نہ لگے۔ لیکن میرے علم میں نہیں کہ 3 ماہ کی اور اب فیس، وہ آٹے کے تھیلے دے رہے ہیں جس کے اوپر نواز شریف کی تصویر لگی ہوئی ہے، اس کی تصویر کیوں آویزاں ہے؟ اس نے اپنے گرہ سے دیا یہ آٹا لوگوں کو، کچھ بھی نہیں۔ چلیں وہ دیکھ آ گیا، لیکن مجھے یہ حیرت ہو رہی ہے جسٹس صاحبہ کہ 3 ماہ کی فیس کتنی ہوگی؟ یعنی اس کا یعنی کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یعنی اس کے لیے کہ انہوں نے گورنر صاحب نے اپنے اختیارات استعمال کرنے پڑے۔ خود گورنر صاحب کے بعد خود ماشاءاللہ بڑے وسائل ہوتے ہیں، اپنے پاس ہی رہ دیتے اگر چیمہ صاحب اتنے ہی ماشاءاللہ پیسے فیس دینے کے لائق نہیں ہیں۔ وہ کیوں نہیں دے سکتے تھے؟ چیمہ صاحب خود بالکل اپنی گرہ سے دے سکتے تھے، کوئی ایسے مذائقہ ہی نہیں تھا کہ وہ نہ دیتے۔ 3 مہینے کے لیے، مجھے تو لگا تھا 3 سال کے لیے شاید انہوں نے کہہ دیا تسنا۔ کیا اس سے پہلے کوئی اس طرح کی تاریخ ملتی ہے ایچیسن کالج میں کہ اس طریقے سے مداخلت ہو؟ میں نے تو کبھی سنا نہیں جی، اور اگر ہوئی ہے تو یہ دیکھ لیے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سید بابر علی جو کتنی دیر سے ان کے
ہیں رہنما، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور بنتا بھی تھا کہ دیکھیے ہر معاملے میں اگر اس طرح دخل اندازی ہو تو لوگ کہاں جائیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ آج ان کے والدین اور کچھ لوگوں نے مظاہرہ بھی کیا، آنا پڑا ان کو، اور ابھی تک غالباً وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کسی نے نوٹس نہیں لیا اس بات کا۔ میں خیال ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا وزیر زیادہ اہم ہے ان کے مقابلے میں، جو بابر علی ہوں یا ایچسن کالج کے پرنسپل ہوں۔ بس کیا انسان کہہ سکتے ہیں جی، کوئی حال نہیں ہے یہاں زمانے کا، ہر شخص چاہتا ہے کہ جہاں سے وہ کوئی لوٹ گھسوٹ کر لے وہ کر لے، سب مل کے کرتے ہیں، کیا وزراء کیا عمراء، کسی نے کسی کو چھوڑا ہی نہیں۔ لیکن کم از کم ایک ایچسن کالج جیسے پریسٹیج ادارے کو تو چھوڑ دیتے ہیں نا، آپ ہی اپنی طرف سے پیشکش کر دیں، ذرا ولید سے کہہ دیں ان کی فیس دے دیں۔ میں نے تو ولید سے کہا تھا کہ ہم سب جا کے یہاں مظاہرہ کریں، یہ مظاہرہ آج 3 بجے انہوں نے کہا تھا نا کہ کریں گے، کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ بہت غلط ہوا ہے۔ پتہ نہیں بچے گئے یا نہ گئے، میرے میں تو اب ہمت نہیں ہے کہ میں جاؤں مظاہروں میں۔ نہیں، مجھے اطلاع ملی ہے، بلکہ میں مظاہرہ وہاں ہو بھی رہا ہے، لیکن اور اچھی خاصی میں دیکھ رہا تھا خواتین وہاں مظاہرے میں شریک ہیں، لیکن مظاہرہ کا ان کو کون سا مظاہرے کیا، وہ تو آپ دیکھ رہی ہیں، میں سیاست میں جانا نہیں چاہ رہا۔ 19 خواتین جیلوں میں موجود ہیں، ایک خاتون وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں، 200 مقدمے غالباً 102 مقدمے جو ہیں وہ ملٹری کورٹس میں چل رہے ہیں، سینکڑوں راپوش ہیں، تو جی ہاں یہ تو جو بالکل، اور کچھ جو بولے اس کو بند کیے جا رہا ہوں میں، یہ ہمارے حالات ہیں۔ اور یہ جو فوجی عدالتیں ہیں نا، یہ بھی ایک نیا سلسلہ چلا ہے۔ آگے تو یہ فوجی عدالتیں جو ہیں ان کو کالعدم قرار دے دیا تھا کہ یہ ایسے سویلینز کی کورٹ میں آ کے ان کی نہیں کر سکتے ٹرائل، اب سب کچھ چلتا ہے جو کسی کا جی چاہے۔ تو اب اس کا یہ جو، خیر میں اس طرف تو نہیں جاؤں گا، کہ حالانکہ جیسے قاضی فائز عیسی صاحب کا بڑا نام تھا خاندان کا اور ان کی منصفی کا، اتنے مہینے ہو گئے میرے خیال میں بغیر کسی ٹرائل کے وہ لوگ 102 لوگ ملٹری کی عدالت میں اور 19 خواتین، ان پر بھی کوئی جرم غالباً ابھی تک ثابت نہیں ہوا، وہ تو چھوڑیں، لیکن یہ والا میں پھر آؤں گا، وہ کہیں گے لیجیے ہر چیز میں آپ، فرض جرم ہی نہیں لگا ہوا، کوئی فرض جرم کیا لگائیں گے؟ میں اس طرف نہیں جاتا ہوں، وہ کہیں گے جی ہر بات میں آپ جو ہے سیاست لے آتے ہیں، کوٹ لے آتے ہیں، لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ جو ایچسن کالج کا جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا، جو پوری ساری دنیا میں جو بھد اڑی ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایک اجلاس ہونے والا تھا، شاید ہم جو میرے خیال میں ایک اسکول ہے جو ایچسن جو رجسٹرڈ ہے اس کلب میں جو 39-40 لوگوں کا، وہاں بھی شاید آپ کو پھر رکنیت نہ ملے، انہیں کوئی فکر نہیں ہے اس بات کی کیا؟ کوئی فکر کرتا ہی نہیں جی، ہر ایک بندہ بس اپنے جیب جو ہے اس کو گرم کرنے میں لگا ہوا ہے، اور کسی چیز کی کوئی فکر نہیں۔ کہتے ہیں نا شکریہ، اگر کجراؤ ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو، جہاں تیرا ہے یا میرا۔ شکریہ جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ۔